الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أولا يسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں سب سے اونچے درجے پر انسان کو پیدا کیا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنے احکام کو نافذ کرنے والا بنایا، جسے انسان خود اپنی زندگی پر بھی نافذ کرے اور دوسروں کی زندگی پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ مگر افسوس کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو بھلا دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو بھلا دیا ہے اور آج وہ اللہ کی بندگی سے سرتابی کرتے ہوئے کفر میں، شرک میں اور الحاد میں اور طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو ہمارے اوپر، خاص مہربانی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ملک گزشتہ 4-5 دنوں سے 6 دنوں سے جن حالات سے گزر رہا ہے اس سے ہم سبھی واقف ہیں۔ ملک میں فساد ہے، بدامنی ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی اور مظالم کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے سیرت طیبہ کے اندر اور خود قرآن کے اندر بھی بہت ساری رہنمائیاں موجود ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے ہنگامی حالات اور نازک صورتحال میں ہمیں جذباتیت کے بجائے حکمت سے، صبر سے، عدل اور باوقار رویے سے ہمیں انسانوں کو انسانیت کا سبق اور درس دینا چاہیے۔ محترم بھائی اور بزرگوں، قرآن حدیث میں اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس میں سے چند باتیں
میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ان حالات میں ہمیں اپنانی چاہیے وہ ہے ہمارا صبر، ضبط نفس اور جذباتیت اور اشتعال سے پرہیز۔ صبر سے کام لیں، ضبط نفس سے کام لیں ہم، اور جذبات میں آنے کے بجائے، اشتعال انگی کے بجائے ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شدید اور ناگزیر حالات میں ہمارا سب سے پہلا قدم اپنے جذبات پر قابو پانا اور صبر کا دامن تھامنا ہے۔ اشتعال انگیزی میں ہاتھ اٹھایا گیا قدم اکثر غلط اور پورے معاشرے کے لیے مزید تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آیت نمبر 25 میں فرمائی ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب حالات کشیدہ ہو جائیں، سنگین ہو جائیں، مشکلیں ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا دامن تھامیں، تحمل سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں، اور حکمت عملی اپناتے ہوئے ان حالات پر ہم قابو پانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مکی دور میں صحابہ کرام پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمائی اور رد عمل کے طور پر کسی بھی قسم کے تشدد یا فساد سے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جب مظالم کی شکایت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، تم لوگ جلدی کر دو۔ محترم بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو حالات بنے، جو نعرے لگائے گئے اور جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر اس کا سبب بیان کیا جائے تو صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ اہل اسلام ہر دور میں آزمائے جاتے رہے ہیں اور آزمائے جاتے رہیں گے۔ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے طور طریقے کو جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اسلام کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں یا ہم اس سے نیچے اتر گئے ہیں۔ اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے اس وقت جب ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، کیونکہ ہر بات کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے اور وہ سبب کبھی بجا بھی ہو سکتا ہے اور اکثر وہ بے جا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا احتساب کریں گے، جائزہ لیتے رہیں گے، ہم اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہم سے ٹلتی رہیں گی۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، ان حالات میں دوسرا جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت عملی کو اپنائیں، امن کی کوشش کریں اور صلح اور معاہدے کے حالات کو ہم بنائیں، کیونکہ اسلام امن، سلامتی اور شانتی کا دین ہے۔ اسلام فتنہ و فساد پر سختی سے روک لگاتا ہے، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے جس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فتنہ و فساد ظلم و زیادتی ہے اور اسلام کی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر مسلط کردہ فسادات کے وقت مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات کو بات چیت اور حکمت کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر حالات کو سازگار کرتے ہوئے لوگ مخالف ہمارا یعنی جو ناسمجھی میں مخالفت کو اتر آیا ہے، وہ اگر معاہدے کرنے پر، آپس میں مل بیٹھنے پر آمادہ ہو جائے تو ہمیں اس کی پیش قدمی کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کسی طرح کے کسی طرح کے شک اور شبہ میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ فسادات کے وقت حالات کو مزید خراب کرنے کے بجائے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قابو میں کرنے کے لیے تدابیر اختیار کریں۔ ہمیں یہ تاریخی واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی اور حالات انتہائی کشیدہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محض عمل کے قیام اور آئندہ کی حکمت عملی کے پیش نظر تمام سخت شرائط قبول فرمائی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہی صلح فتح مبین کا ذریعہ بنی۔ بسا اوقات ہمارے ذمہ داران، ہمارے قائدین کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ معاہدے کرتے ہیں، کچھ مصالحت کرتے ہیں، ان کے سامنے جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر، ایسے حالات میں اپنے قائدین پر اعتماد اور ان کے لیے گئے فیصلوں پر ہمارا تعاون اور ہمارا ساتھ ملنا چاہیے۔ اسی سے ایک قوت بنے گی اور ہم حالات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں عدل و انصاف کے پاسداری ہم کریں۔ کسی قوم یا گروہ کی دشمنی یا ان کے ذریعہ دیے گئے زخم مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ وہ بھی ناانصافی پر یا ظلم پر اتر آئیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں سختی کے ساتھ اس بات سے روکتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب کرے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سخت ترین دشمنوں سے بدلہ لینے کا پورا اختیار حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج پر تم پر کوئی سختی اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بے گناہ عورت، بچے یا بوڑھے کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا اور ثابت کیا کہ فاتح اور بااختیار ہو کر بھی عدل اور رحم کے لیے اسلام کا طور امتیاز ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں جبکہ ہمارے بھائی دوسرے مقام پر ظلم و ستم کا شکار ہوں، ہم جذباتیت میں آ کر کے، اشتعال میں آ کر کے اپنے قرب جوار پر آنے والے برادران وطن کو، جن کے قوم کے لوگ ہمارے بعض بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ظلم پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ معاملہ مقامی تھا لیکن اس کو ملک گیر بنا دیا گیا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے بے تحاشا نقصانات اٹھائے، ظلم سے لیکن تحمل سے کام لیا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی عمدہ اور اچھا پیغام دنیا کے سامنے گیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اصل کمزوری، کمی، کوتاہی اور غلطی کن کی ہے اور کون لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ افواہوں سے پرہیز کریں اور حقائق کی تحقیق کی طرف ہم جائیں۔ فساد زدہ حالات میں غلط معلومات اور افواہیں آگ میں گھی کا کام کرتی ہیں۔ اسلام میں غیر تحقیق شدہ باتوں کو پھیلانے کی سخت ممانعت ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ ہدایت تو اس جگہ کے لیے جہاں پر کوئی معاملہ پیش آیا، دوسری جگہوں پر جہاں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے وہاں تو سختی سے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کرنا چاہیے ایسے حالات میں کہ ہم ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے آواز بلند کریں اور قانونی اور عدالتی چارہ جوئی کے لیے ہم پیش قدمی کریں، اور جو ہمارا نظام حکومت ہے اس سے ہم عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں۔ یہی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے، نہ یہ کہ اس کے نتیجے میں کہیں اور کسی اور قسم کا رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق اس کو بیان کرتا پھرے۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب ایسے حالات پیش آ جائیں، امن کی حالت ہو یا بدامنی کی صورتحال ہو، جب یہ بات ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ انہیں ارباب حل عقد اور ذمہ داران تک پہنچایا جائے، ان کے علم میں بات لائی جائے اور ان کے ذریعے سے پیش قدمی کی جائے اور کوئی اقدام کیا جائے، کوئی کارروائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश्शैतान इल्ला क़लीला। और जब उनको कोई खबर पहुंचती है, चाहे वो अमन की हो या खौफ पैदा करने वाली हो, तो ये लोग उसे तहक़ीक़ के बगैर फैलाना शुरू कर देते हैं। और अगर ये उस खबर को रसूल के पास या असहाब इख्तियार के पास ले जाते, तो इनमें से जो लोग उनकी खोज निकालने वाले हैं वो उसकी हकीकत जान लेते। और मुसलमानों, अगर अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी सब शैतान के पीछे लग जाते। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, आप देखिए कि संगीन हालात में इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा किताब दस्तूर जिंदगी, हमारा दस्तूरी जिंदगी हमें क्या सबक देता है? हमें ये सबक देता है हालात जैसे भी खराब हो जाएं, कुछ उस पर इक़दाम करने के बजाय या उस खबर को जहां तहां फैलाने के बजाय जिम्मेदारों तक वो बात पहुंचाई जाए, ताकि जिम्मेदारों उनकी हकीकत मालूम करें और उसके जरिए से उस पर काबू पाने की कोशिश करें। हमारे जिम्मेदारान हुकूमत में भी हैं, हमारे जिम्मेदारान हमारी बस्तियों में जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं और मुख्तलिफ जो मदर और जिम्मेदारान हैं, सरपंच हैं, वो सब भी हैं हमारे जिम्मेदारान। हमें चाहिए कि ऐसे हालात में उनके पास रुजू करें, उनको हालात से आगाह करें और उनके मशवरे से जो रहनुमाई मिले उसके मुताबिक हम कदम उठाएं। इससे क्या होगा कि बात ज्यादा नहीं फैलेगी, खामखा का खौफ का हरास का माहौल नहीं बनेगा। जैसा कि हमने देखा, एक बात हर किसी ने फैलाई, हर जगह ये बात पहुंच गई, हर जगह एक खौफ का माहौल बन गया। जहां के लोग भी मुताल्लिक नहीं थे, वो लोग भी खौफ के माहौल में मुब्तला हो। तो ये तालीम हमें इस्लाम नहीं देता है कि हम इस तरह की बातों को, ऐसी बातें जब हमारे इल्म में आए तो हम उनको जिम्मेदारों तक पहुंचाएं या फिर हम उस पर खामोशी अख्तियार करें अगर हम नहीं पहुंचा सकते, ताकि इसका सनसनीखेज होना, इसकी सनसनाहट और उसकी संगीनी खामखा के लिए फैल न जाए और पूरा मुल्क उसके सिर असर न आ जाए। जैसा कि हमने देखा, एक मकामी बात को इस तरह से फैला दिया गया कि पूरा मुल्क उसके ज़ेर असर आ गया। हालांकि एक मकामी बात थी, वहीं के लोग जिम्मेदारान बैठ करके उसको हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी तालीम हमें नहीं देता। जो लोग करते हैं उनके लिए भी इस्लाम की हिदायत में रहनुमाई है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि एक मुआशरा है जिसमें हर तरह के लोग हैं, अमन, शांति, सुकून, चैन सबको चाहिए और ये चीज बाकी रहनी चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, एक और बात जो हमें करने की है वो ये है कि हम इत्तेहाद बानी, मुआखात का माहौल कायम करें और हम मजलूमों की मदद करें। नामुसाइद हालात में मुसलमानों की आपसी यकजाती और एक दूसरे का सहारा बनना इंतहाई जरूरी है। इसी के साथ साथ ऐसे वक्त में बगैर किसी मजहबी तफरीक के मजलूमीन की मदद करना भी सीरत का हिस्सा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअज़ा, कि मोमिन मोमिन के लिए एक दीवार की मानंद है कि एक ईंट दूसरे ईंट को तकवीत पहुंचाती है। और हम और आप जानते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो अंजुमन कायम हुए थे, जिसमें कई फजल मिलकर के जिन्होंने बनाया था, उस अंजुमन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल किया गया था। उस अंजुमन का मकसद सिर्फ ये था कि मजलूमों की मदद की जाए, दादरसी की जाए और जुल्म को रोका जाए। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए थे। इस हिल्फुल फजूल के इस यानी अमल से एक रहनुमाई और मौजूदा हालात के पेश आ जाने के बाद भी एक रहनुमाई हमें मिलती है, जो काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी हम शुरू करते हैं तो वो देर नहीं है। वो ये है कि हर जगह अमन कमेटियां कायम की जाएं, हर बस्ती में मुश्तरका अमन कमेटी, हर मजहब, हर फिरके के लोग उसके अंदर शामिल हों और उस अमन कमेटी के जरिए से कुछ हिदायत, कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित तय किया जाए, जिसमें माशरे के फलाह बहबूद, माशरे से अखलाकी बुराइयों का खात्मा, माशरे में जुल्म सितम का खात्मा और माशरे की आबादी की बस्ती की तामीर और तरक्की के लिए मकामी तौर पर ताउन का माहौल बना करके एक बेहतर फजा बनाई जाए। ये काम अब भी और आइंदा भी करते रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए से हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। और जो हमारी यानी दीन इस्लाम की जो खूबियां हैं, जो सच्चाइयां हैं,
جو अच्छाइयाँ ہیں وہ لوگوں کے سامنے جا سکیں گے۔ ہم لوگ آج اپنے اپنے خول میں بند ہیں، ایک ایک دیوار ہم نے اپنے اپنے گرد بنا رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، ایک دوسرے سے قربت نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ کچھ سطحوں پر بیوپار کاروبار میں یہ چیزیں ہیں، لیکن عام معاشرے میں معاشرے کی عمومی فلاح و بہبود کے لیے جو اس انجمن کے قیام کی کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی شروعات کی جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے شرور و فتن کا دفاع اور اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ محترم بھائی اور بزرگوں، آخری بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کو خطبے میں وہ یہ ہے کہ قانونی اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے دفاع کی پوزیشن ہم اختیار کریں اور مثبت جد و جہد کا ہم راستہ اختیار کریں۔ اسلام ناانصافی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ قانون، عدلیہ اور سماجی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے دفاع کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی دفاع کرتے ہیں، اس ظلم کو سہتے نہیں ہیں، اس کو مٹانے کی اور آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں اس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ صفت ہے جو اہل ایمان کی بتائی گئی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو آپ نے ایک میثاق قائم کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ، جس میثاق کے اندر خود اہل ایمان بھی اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر کے ایک عمومی فلاح و بہبود کا چارٹر تیار کیا کہ کیسے حالات ہوں گے تو ہم کیا اقدام کریں گے، کون کب کس کا ساتھ دے گا اور کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو سماج کو ترقی کی راہ پر لے چلیں گے۔ یہ اصول ضوابط اس میثاق مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، اور اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کو ترقی ملی اور دھیرے دھیرے تمام مظالم کا خاتمہ ہوا اور اسلام کی جو بالادستی وہاں پر قائم ہوئی، کیونکہ لوگ اسلام کی حقیقت کو اس کے ذریعے سے جان سکے اور اسلام کو اپنا سکے۔ محترم حضرات، مذکورہ بالا جو باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ فساد اور بدامنی کے دور میں مسلمانوں کا کردار تخریبی نہیں بلکہ تعمیری ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جذبات کے بجائے عقل و حکمت سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 3، افواہوں کے تحقیق کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، عدل اور اخلاقی بلندی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 6، باہمی اتحاد کو مضبوط کریں اور مظلوموں کی قانونی اور اخلاقی امداد کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد امن و امان کا ماحول قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور موجودہ حالات میں صحیح فیصلے لینے اور اپنے تحفظ کے ساتھ ملک کے تحفظ، ملک میں امن و شانتی اور اپنے دین اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔